علی رضا عابدی شہید بھائی کے قاتل جلد از جلد گرفتار ہونے چاہیے. ان کے قتل کے محرکات، ان کی شہادت کے پیچھے سازش اور جو سازشی عناصر ہیں سب بے نقاب ہونے چاہیے اور گرفتار ہونے چاہیے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی معیشت بھی انتہائی دگرگوں کیفیت میں ہے، انتہائی بری حالت میں ہے. بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں وہ بھی وسائل کا رونا رو رہے ہیں، اختیارات کا رونا رو رہے ہیں، اور جو وسائل بچیں یا اختیارات بچیں تو وہ سارے توڑ پھوڑ پر لوگوں کو بے روزگار کرنے پر. کراچی کی بچی کھچی جو سکت تھی اس ملک کو چلانے، 60% جو ریونیو کی ہم بات کرتے تھے، اب پتہ نہیں کراچی ملک کو کتنا ریونیو دے رہا ہو. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اگر کراچی کا بٹا بیٹھ گیا تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ تو سندھ کے شہری علاقوں کی اور خاص طور پر کراچی کی موجودہ صورتحال پر جو کم از کم یہاں لوگ سیاست کر رہے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے، جس میں فیصل رضا عابدی بھائی کا نام بھی ہے. علی رضا عابدی شہید میرا دست راست تھا، میرا بازو تھا، جہاں وہ ایک خاندان کا تو بڑا نقصان تھا ہی، ناقابل تلافی، اس خلا کو تو پر کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن وہ ایک خاندان، ایک شہر، ایک جماعت کا اثاثہ نہیں تھا، وہ قومی اثاثہ تھا. اب وہ بھی سب کو جوڑنے کی اور ملانے کی بات کر رہا تھا، اور اس کی سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں تھا. سب غفلت کی نیند سو رہے تھے، اپنے مزے کر رہے تھے. بعد میں جو حکومت نے بھی رونا رویا اور لوگوں نے بھی رونا رویا، لیکن اس سے پہلے کسی کو خیال نہیں تھا کہ علی رضا اگر MNA نہیں رہا تو کیا اس کے نظریات ختم ہو گئے؟ کیا اس کی سیاست ختم ہو گئی؟ کیا لوگوں کے ساتھ اس کی محبت اور پیار ختم ہو گیا؟ ایسا تو نہیں تھا. تو پھر کیوں نہیں یہ احساس کیا گیا، وہ حساسیت ناپنے کے آلات کہاں ہیں جو یہ بتائیں کہ بھائی کون کون رسک پر ہو سکتا ہے، کس کس کی جان کو خطرہ ہے. جس سے کراچی میں بدامنی ہوئی تو ملک میں بدامنی ہوگی، کراچی میں لا قانونیت ہوئی، جرائم ہوئے تو ملک میں ہوں گے. اس بات کی فکر کون کر رہا ہے؟ کراچی کو بچانے کے لیے کون نکل رہا ہے؟ ایسا سیاسی عمل ہو جو قائم ہوا تھا 86 میں، 78 میں APMSO، 86 میں پھر MQM پبلک میں آئی تھی. متوسط طبقے اور عام طبقے کی جماعت، ایک سیکولر جماعت جو کھل کر ایک اعتدال اور ترقی پسندی کی بات کرے، لوگوں کو بااختیار بنانے کی بات کریں، عام لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچانے کی بات کریں، اور کراچی کو سیاسی، معاشی اور معاشرتی طور پر جو اس کا ایک کردار رہا. پاکستان کو لیڈرشپ کراچی نے فراہم کی، سیاسی لیڈرشپ کی، معاشی طور پر بھی لیڈرز یہیں سے آئے، اور پھر معاشرتی طور پر بھی انقلاب یہیں سے رونما ہوئے، سیاسی انقلاب.
تو پھر اس شہر کی اہمیت کو یکسر فراموش کر دیا گیا. اور معذرت کے ساتھ آج پی ٹی آئی کے پاس 14 MNAs ہیں قومی ایوانوں میں، یعنی نیشنل اسمبلی میں، لیکن علی رضا عابدی کی کمی کو کوئی پورا کر سکتا ہے؟ علی رضا عابدی شہید کی کمی کو کوئی پورا کر سکتا ہے؟ کیا میرے یہ 14 پی ٹی آئی کے لوگوں نے علی رضا عابدی کی کمی کو، اس کے خیالات کو، اس کے نظریات کو کیا وہاں اجاگر کیا، اٹھایا؟ یا کسی اور نے جو اب یہ جو بچی کچی MQM ہے، اس کے بھی جو 4 نمائندے ہیں قومی اسمبلی میں، یا 2 حیدرآباد سے بھی ہیں، اور پھر وہ 7ویں ہماری خاتون ہیں، کیا یہ ساتھ کے ساتھ انہوں نے وہاں کراچی کی ان نظریات کی جس کے لیے ہم نے یہ اتنے پاپڑ بیلے، اتنی جد و جہد کی، ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی؟ تو اب اگر پاکستان کا سوچنا ہے تو سندھ کے شہروں کا اور کراچی کا سوچنا ہوگا، کراچی کو بچانا ہوگا. کراچی میں جن لوگوں نے قومی سیاست کی، فیصل رضا عابدی بھائی جیسے لوگ ہیں، قومی سیاسی جماعتوں میں رہے، لیکن درد رکھتے ہیں کراچی یہاں کے لوگوں کا، پھر نظریاتی سیاست کرتے ہیں، اپنے نظریے کے لحاظ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت، احترام اور محبت ہے. آج ضرورت ہے کہ ایسے سب لوگ یکجا ہوں، جمع ہوں، ایک ساتھ بیٹھیں اور علی رضا عابدی شہید بھائی کے مشن کو بھی ہم آگے بڑھائیں. تو مجھے بہت اچھا لگا فیصل رضا عابدی آج یہاں آئے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر آج ایک عابدی شہید ہوا، میرا ایک بازو کٹ گیا، تو مجھے ایسا لگا کہ ایک دوسرا بازو مجھے مل گیا. یہ بھی عابدی ہے، وہ بھی عابدی ہے. یہ علی رضا عابدی سے کم نہیں ہے، علی رضا عابدی ان سے کم نہیں ہے. تو میں نے صرف شہیدوں کے صیغے میں یہ ساری اور مقصد کو قائم و دائم رہنا چاہیے، اور میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں سب کو جوڑوں گا، سب کو ساتھ لے کر چلوں گا. اور یہ 86 والی MQM بنانے کی بات ہے تو دراصل سندھ کے شہروں میں اس عمل کو زندہ کروں، جو یہاں کی جائز نمائندگی جو نمائندگی کا حق رکھتے ہیں جائز طور، اور جن کے خلاف کوئی انجینئرنگ نہ ہو الیکشن، جن کو عوام چاہتے ہیں وہ آگے آ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو میں یہ بات بھی آئی، یہ جو توڑ پھوڑ کا سلسلہ ہوا ہے اس کی بھی ہم نے مذمت کی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہیں پر جائز کاروبار، دکانوں، جو کرایہ دار ہیں، جو لیز پر ہیں، جن کے ساتھ 10 سال کے کانٹریکٹ ہیں، جو 10,000 دکانیں توڑی گئیں. میں تو ان 20-25 یا 30,000 ٹھیلے والے، پتھارے والے، ان کے روزگار کے لیے بھی فکر مند ہوں. ٹھیک، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ان کو ہٹانے کا حکم ہے کیونکہ وہ انکروچمنٹ، لیکن ان کو بھی کہیں بسانا ریاست ماں ہوتی ہے. تو ریاست کو ہو جائیں تو 5 لاکھ لوگ براہ راست متاثر ہوئے ہیں. اربوں روپے کا سامان دکانوں میں، مارکیٹوں میں پڑا رہ گیا، ساری تجارت کی ڈائنامکس تباہ ہو گئی. اب اس کے اثرات کراچی اور پاکستان کی معیشت پر بھی مرتب ہوں گے، اب آئیں گے. اب اور یہ ٹائم میں کیا اضافہ نہیں ہوگا، بدامنی ہوگی، لا قانونیت ہوگی، کیا ہوگا؟ اس کا کوئی حل میئر کراچی نے ڈھونڈا؟ کوئی MQM پاکستان کی جو مجھے نوٹسوں پر نوٹس دے رہے ہیں، کیا انہوں نے اس کی بھی فکر کی کہ ان کو بسایا کیسے جائے گا، آباد کیسے کیا جائے گا؟ عامر خان ہوں، خالد مقبول ہوں، کنور نوید ہوں، وسیم اختر ہوں، کیا انہوں نے اس پر بھی سوچا کہ 30,000 ٹھیلے والے، پتھارے والے، 10,000 دکانیں جائز کاروبار کرنے والے، اب ان کے ساتھ ساتھ اس کی آڑ میں گھروں کو بھی مسمار کیا گیا، اب گھروں پر بھی سلسلہ شروع ہو گیا. تو ان سب کی آباد کاری کا کیا ہوگا؟ تو ایک تو اس پر ہمارا تفکر ہے، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا. اور باقی پانی اور بے روزگاری، نکاسیاب، صفائی، یہ تو سارے مسائل اپنی جگہ، ٹرانسپورٹ کے، یہ تو اپنی جگہ ہیں ہی. زندگیوں کے مسئلے آ رہے ہیں، جو ہم نے لسٹ بھیجی اب تک کسی کی سیکورٹی کا بندوبست نہیں. مجھے معلوم نہیں کہ
علی رضا عابدی کی طرح فیصل رضا عابدی کی سیکیورٹی کا کیا بندوبست ہے؟ مجھے تو ان کی سیکیورٹی کی بھی فکر ہے. نہ میری سیکیورٹی میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے. 2 سپاہی میرے پاس ہے، 1 گاڑی میرے پاس ہے. نہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. کل سابق گورنر محمد زبیر یہ MLN کے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی جس طرح، تو یہ دیدہ دلیری سے بدامنی، تخریب کاری، انتہا پسندی، دہشت گردی کا ایک آغاز ہو گیا ہے، ایک لہر آ گئی ہے. تو اس کو کہاں سر جوڑ کر لوگ بیٹھے، تو ہم بیٹھے. ہم اس شہر کے وقار اور عظمت کو بھی قائم کریں گے، پاکستان کی سیاست، معیشت اور معاشرت میں بھی اس کا کردار ادا کریں گے، اور ایک متحدہ قومی کونسل جو کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مجھے مجبور کیا گیا ہے، دیوار سے لگایا گیا ہے، اور مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں بھی کوئی سیاسی جماعت بنانے کے بارے میں سوچوں. مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مجبور نہ کریں، مجھے دیوار سے نہ لگائیں، نظریاتی لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں، جو کرپٹ نہیں ہیں انہیں دیوار سے نہ لگائیں، جنہوں نے لوگوں کی خدمت کی، بے لوث خدمت کی اور نظریاتی سیاست کی، انہیں دیوار سے نہ لگائیں. تو یہ ساری باتیں پاکستان کے استحکام، امن، ترقی، خوشحالی اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے، جو ہم نے آپس میں آج بیٹھ کے کی ہے. اور فیصل رضا عابدی بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ چلوں گا، اور ایک وضع کریں متحدہ قومی کونسل، اور اس میں جو سندھ کے شہروں میں اور کراچی میں جن لوگوں نے چاہے قومی سیاست کی، چاہے علاقائی سیاست اور 86 کا جو جذبہ تھا، ان سب کو لے کر آپ سب کو جوڑیں، بٹھائیں، اور ہمیں وے فارورڈ، اب آگے کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے، اور اس MQM کا بھی کیا فیصلہ کرنا ہے. کارکنان اسے واپس لینے کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن، یہ ساری باتوں کے لیے تیار ہیں. تو اب اپنے کام کو تیز کیا جائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیصل رضا عابدی بھائی کا، اور یہ آپ سے گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مشکل ہے ظالم حکمرانوں کے ظلم کو بھول جانا، اور اس سے بھی زیادہ سخت مشکل ہے اپنوں کا مسلسل خاموش. یہ پچھلا جو عرصہ میں نے جیل میں گزارا، اس میں چند آوازیں جو میرے حق میں اٹھیں، اس میں سر فہرست علی بھائی، فاروق ستار بھائی، اور نظریاتی اختلافات کے باوجود مصطفیٰ کمال صاحب کی آوازیں سر فہرست. تو انسانیت کا اور اپنی وطنی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو آپ کے لیے مشکل کے ساتھ کھڑا ہو، آپ اس کے دہلیز پہ آ کے اس کا شکریہ ادا کریں. میں فاروق ستار بھائی کے توسط سے آپ تمام لوگوں کا، ساتھیوں کا، کراچی ہائٹس کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس وقت آواز اٹھائی. اور جہاں تک کراچی کے مسائل کا تعلق ہے، تو اس شہر نے ہی ہمیں عزت دی، اس شہر نے ہمیں پروان چڑھایا، اس شہر نے ہمیں معاشرتی صورتحال میں رکھا، خواہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت میں ہوں، کیونکہ یہ شہر منی پاکستان ہے، اور پاکستان کے ہر مقدمے کے اندر ہم شامل حال رہیں گے. اور اس سے بھی زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں آج کھڑے ہیں اور ان کے اندر واقعی علی رضا عابدی شہید کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، جو ٹیررزم کے خلاف ایک مضبوط دیوار تھے، ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اور ہم اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا نشانہ صرف اس لیے بنایا گیا کہ علی رضا عابدی اس دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط دیوار کے طور پہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو کراچی کے ہر مقدمے میں ہم ساتھ ہوں گے فاروق ستار بھائی کے، اور ان تمام لوگوں کے جو کراچی کا مقدمہ لڑیں گے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہوں. اور جیل سے ہم کم سے کم یہ تو سیکھ کے آئیں کہ اپنے حقوق کا مقدمہ لڑنے کے لیے یہ جیل کی دیواریں تنگ نہیں کر سکتی، اور خاص طور پہ جب وہ ہائی سیکیورٹی سیل بیرک ہو، تو وہاں پہ یہ مضبوطی اور مضبوط ہوئی جب ان معزز ساتھیوں کی، ان بھائیوں کی آوازیں ہمارے حق میں اٹھیں. افسوس یہ ہے کہ یہ آوازیں چند تھیں، لیکن ہمارے لیے بہت خیر کافی. کوئی اور سوال کرنا چاہیں؟ جی سر، فاروق ستار صاحب، میرا سوال آپ سے، جیسے آپ ابھی ڈائز پر بھی ہے متحدہ قوم موومنٹ کا ایک رنگ لگا ہوا ہے، پورا وہ جھنڈا ہے، آپ کو ایک لیگل نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ متحدہ قوم موومنٹ کا پرچم استعمال کر رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، تو آپ کی نظر میں کون کرپٹ تھے؟
क्या उनकी निशानदेही करेंगे आप? मैं अपने कानूनी माहिरीन से मुसलसल मशावरत के अमल में हूँ, और अब देखते ही हैं कि और अभी कितने नोटिस आने हैं। काश मेरे ये दोस्त नोटिस की बजाय बग़ैर नोटिस के जो दुकानें तोड़ रहे हैं, कारोबार तबाह कर रहे हैं, अपनी बेहिसी का नोटिस लें। बेदर्दी के साथ कराची के माशी किरदार को ख़त्म कर रहे हैं। जो लोग कई घरों की किफ़ालत कर रहे थे, आज वो अपने बच्चों को दुकानों पे मुलाजमत दिलवा रहे हैं। जो खुद लाखों और करोड़ों का कारोबार करते थे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों से उठा रहे हैं। इसका नोटिस लें, मुझे नोटिस देने की बजाय होश के नाखून लें। बाकी ये सारे मामला तो अगर अदालत में जाने तो अदालत में जाएंगे। अब की दफ़ा मैं नहीं, वो ये नोटिस दे के फिर एक अदालत की जंग शुरू कर रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगा। फिर दूसरा आपने जी, मैंने दूसरा सवाल किया कि आपने कहा मैं करप्ट नहीं हूँ, जो करप्ट है उनकी निशानदेही करेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये कहूँगा कि मुझ समेत आमिर खान, कंवर नवेद और वसीम अख्तर, हम ये 4 आदमी कारकुनों की असेंबली और अदालत में जाएं, अपने गोशवारे पेश कर दें, अपने असासे पेश कर दें, ईमानदारी और दयानतदारी से तय हो जाएगा। ये बताइएगा कि आप इस दौर में तमामी शोबों में इस वक्त जो है वो काम करना मुश्किल हो गया, इवन मीडिया भी और सियासी भी बन गए। तो दूसरा ये कि इन तमाम सूरत हाल के बावजूद क्या अब कोई आप सियासी अपना कैरियर का कोई फैसला किया है? फारूक सत्तार साहब के साथ भी आप खड़े हुए, तो और दूसरा ये कि सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, आप कोई मैसेज भी दे दें सबके लिए। मैं आपको स्ट्रेट अवे बताऊँ कि अली रज़ा आब्दी शहीद की जो शहादत है वो आपके सामने। हम तो अपना मुहासिबा करते रहते हैं हर दौर के अंदर। ये मेरी पहली गिरफ्तारी बनी थी, आज से 2 साल पहले भी मुझे जेल भेजा गया। लेकिन दर हकीकत वो लोग अपने आप का अपना मुनाजरा कर लें जो हमें अपने हकूक़ की जंग लड़ाने के लिए आगे बढ़ाते हैं, इन ताकतों से लड़वाते हैं, इन हुक्मरानों के सामने जो है वो सीना सफ़र करके खड़ा करते हैं और पीछे से फरार हो जाते हैं। जो हम कैद हो जाएं तो ये तावीलें घड़ते हैं, हुज्जतें करते हैं और रवाना हो जाते हैं भागने के लिए, और जो हम शहीद हो जाएं तो मुखालफत के बावजूद शमे लेके खड़े हो जाते हैं और कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अपने गिरबान में वो मुंह झाँकें एक बार और से, क्योंकि चंद आवाज़ें ख़त्म हो गई तो इनकी हैसियत उन भेड़ बकरियों की तरह होगी जिसको शिकार करने के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। तो आपने हमसे और आपने मिलकर दर हकीकत इस माशरे को अगर उठाना है तो फिर इस हकीकत को याद रखिएगा कि जमाती की हुकूमत ही नहीं, पीपल्स पार्टी या PMLN की, उनके होते हुए ख़जाने खाली हुए, ख़त्म हो गए, और ये जो हुकूमत जाएगी तो यहाँ से तहजीब, सकाफत और माशरा अपने साथ लूट के लेंगे। उसको बचाइए। अली रज़ा आब्दी के हवाले से अली रज़ा आब्दी के हवाले से जो पुलिस की रिपोर्ट आई है कि MK साउथ सेक्रेटरी डायरेक्टर को कत्ल किया गया, रिपोर्ट आ रही है। आपको भी और हैदराबाद सरकार करते हैं, सबको एक धमकी है वहाँ। तो अली रज़ा आब्दी के हवाले से पहले बताइएगा, साउथ सेक्रेटरी जो आई है कि भाई उनकी जानिब से कत्ल किया गया, इससे आप लोग मुतमईन हैं कि चाहते हैं मज़ीद की तफ्तीश हो? देखें, हम ऐसी तहकीकात चाहते हैं या कम से कम मैं, जो खुले जहन से हो, तमाम पहलुओं पे नज़र रखी जाए और किसी भी इतने हीनियस, इतने घनावने जुर्म के मुहर्रिक को ढूंढना और उसके बेनिफिशियरी को ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि इससे किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, और इसका क्या मुहर्रिक या मोटिव हो सकता है। वो मोटिव और मुहर्रिक ही कातिल और साजिश की निशानदही करेगा। तो मेरा ये जो है मकाम नहीं है कि मैं किसी पर भी वो करूँ। खुले दिल, खुले जहन से होनी चाहिए। फिर जो भी हो,
صحیح قاتل گرفتار ہوں، خانہ پوری نہیں ہونی چاہیے کہ صرف کسی کو بھی یعنی سسپیکٹ کو گرفتار کر کے آپ موٹیو کو پھر ڈھونڈیں گے تو یہ طریقہ پوری دنیا میں مسترد ہو گیا ہے اور ترک ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، موٹیو سے لیڈ ملنی چاہیے کہ قاتل اور کون ہو سکتا ہے، محرک سے۔ فیصل بھائی، بولنے پر پابندی ہے، ٹویٹر پہ کچھ لکھنے ہیں تو کچھ لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، آپ بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے زیر عقاب آئے ہیں، تو اب کیا ارادہ ہے آگے اسی طرح بولتے رہیں گے ان لوگوں کے لیے، اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جن کے لیے آپ مشہور ہیں، بولنے کے لیے آپ کی ریسرچ مشہور ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہی دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ نے یہ جو ٹاک ہو رہی ہے چلا دیا تو دیکھ لیں گے حق جیت گیا، ورنہ ہم تو سمجھتے ہیں شاید آپ اجازت دے کے آئے بھی ہیں یا نہیں آئے، پتہ نہیں آپ چلائیں نہ چلائیں، کیونکہ اب تو تمام چینل اور ٹی وی ایک ہی چیز نظر آتی ہے ماشاءاللہ سے، لیکن ہماری زبان بند کر کے حقیقت کمر تو آپ لوگوں کی تھی، اگر اس زبان کے اوپر آپ نے کھل کے ساتھ دیا ہوتا اور ساتھ میں کھڑے ہو کے آپ نے ہمارا قدم با قدم آواز بلند کی ہوتی، اس وقت تو خاموشی آپ تمام لوگوں کی تھی۔ تو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ اگر ایک آدمی کو آپ نے قربانی کا دمبا بنا کے دہشت گردی کے آگے کھڑا کر دینا ہے اور ووٹ تبدیلی کے نام پہ ناچ ناچ کے ان کو دینا ہے، تو پھر بھگ تو بھائی تبدیلی ہے، مکافات عمل ہے اللہ کا، اللہ کے عذاب کے بیچ میں تو ٹانگ نہیں اڑایا جاتا، تو خدا کا عذاب ہے آپ لوگوں کو۔ اچھا یہ بھی بتا دیں آخر کے اندر کہ جو اور یہ بھی نہیں کرا کہ آئندہ آپ آئیں گے تو اس میں سے کتنے صحافی یا رپورٹر اللہ نہ کرے کم ہوں گے، اور پھر انہوں کے ایک ہی کیمرہ آ رہا ہو کہہ رہے باقی سارے چینل والے اس سے خرید۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، پاکستان کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے شہر کا تحفظ کرنا۔ فاروق بھائی نے جس طرح کہا کہ 70% ہم ریونیو دیتے ہیں، تو یہ تاجروں کی صورتحال ہے۔ اس ریونیو، جب آپ کا اپنا ریونیو ختم ہو جائے، آپ لاکھ کسی سے قرض لیتے تھے، جب آپ کی اپنی آمدنی نہیں ہوگی، ہمارا کہنا صرف یہ تھا کہ اس ٹیکسز کے اوپر جو اسٹے ہے اس کو ریموو کر دیا جائے، کیونکہ کسی بھی ریاست کی سب سے بڑی آمدنی ٹیکس ہوتی ہے۔ اگر آپ یو کے جائیں، یو ایس اے جائیں، کینیڈا جائیں، آسٹریلیا جائیں، وہاں کی مثالیں تو بہت دیتے ہیں جمہوریت کی، لیکن کبھی ہمیں کوئی ایک کیس یہ بھی تو دکھائیں کہ ان ریاستوں نے کبھی کسی ٹیکس کے اوپر اسٹے دیا ہو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ریاست کی بہتری کے لیے کی جانے والی الفاظ کی وہ مائنڈ سیٹ کی جنگ تھی، جس کو 10 سال پروان چڑھایا، اور ہر چیز ریکارڈ پر ہے۔ ہماری ان چیزوں کو نکالتے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ ہم صحیح تھے یا غلط، لیکن بہرحال آواز حق بلند کرنا ایک جائز کام ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ ظالم اور جابر حکمراں کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب مولا علی کا قول حکمراں سناتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے اور ظلم کا نہیں چل سکتا، تو ان کو بولیں کہ اس کی تھیوری کے اندر جائیے، کفر کے نظام میں جا کے دیکھیں کہ جو یہاں سے گئے ہوئے پاکستانی یا مسلمان ہیں وہ کتنے خوش ہیں، اور اسلامی نظام کو آپ نے انصاف نہ دے کے اگر ظلم کا نظام بنا دیا ہے تو اس قول کو تو حقیقت آپ نے خود ثابت کیا ہے، ہم نے۔ یہ بتائیے فیصل صاحب کہ آپ کمٹمنٹ ہے جو کہتے ہیں فاروق بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو دوریاں ہیں، فاروق بھائی نے کہا کہ دیوار سے لگا دیا، تو دیوار ہٹانے کے لیے شیشے کے کمرے میں لے جانے کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کریں گے؟ ایک بار جا کے اپنے مالک سے پوچھ لیں کہ آپ کیا کریں گے، آپ کے ساتھ تو کوئی چل رہا ہے، اول خیج بات کر رہے ہیں۔ اچھا فاروق بھائی، صحافیوں کو جو بات ہو رہی ہے، سیاستدان تو سب سے پہلے بکتے ہیں نا، تو صحافیوں کی باری آتی ہے، آپ سیاستدان دیکھتے ہیں کہ وہ بکتے ہیں؟ نہیں، یہ یہاں کہنے کا مقصد یہی تھا کہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، تو میں نے تو یہ شعر بہت پہلے پڑھا تھا نا، جب صرف ہماری باری چل رہی تھی کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ تو یہ تو ان کے لیے تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، فاتحہ، دعا، درود سب ہو گیا ہے، لیکن امید یہ تھی کہ جو بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کو ایک رول پلے کرنا چاہیے، لیکن ان کی بھی مجبوری ہمارے، مطلب ہم ان کی بے بسی اور مجبوری کو بھی۔ فاروق بھائی، 22 اگست سے پہلے اسی جگہ بہت وہاں جو حیدر آباد میں لائن پر کہا جاتا تھا کہ مائنس الطاف کی بات ہے، 22 کے بعد آپ نے کہا مائنس ایم کیو کی بات ہے، پھر جب معاملات آگے بڑھے تو پھر آپ نے کہا مائنس فاروق سلطان کی بات ہے، تو اب کیا دیکھنا ہے، اب کس کے مائنس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ مطلب اب تو ایسا خلا ہے نا، یہ ہماری ساری ارتقاء کو روک دے گا، ہماری بقا سلامتی کا دشمن ہے یہ خلا جو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے۔ یہ ویکیوم نہیں کریٹ ہونا چاہیے کہ جو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی، اپنی کنیکٹیوٹی، اپنی ایکسیپٹیبلٹی کے لحاظ سے اور نیچے جا رہی ہے۔ اس بار 4 سیٹیں ملی ہیں، اگر یہی احوال رہا تو پھر
अंजाम गुलिस्तां क्या होगा वो आप जानते हैं। तो और फिर 2 सीटें भी शायद नहीं मिलेंगी अगर यही सूरत हाल रही कि मुझे नोटिस भेज रहे हैं अली रजा अब्दी शहीद के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नोटिस फौरन भेज रहे हैं। मैंने लियाकताबाद में इजलास किया, अबे गलती से किसी ने झंडा लगा दिया, मैंने लगाया क्या? वो किसी कारकुन ने लगा दिया, तो उन कारकुनों ने लगाया, वो तो कारकुन है ना तुम्हारे, उनको भी निकालो, फिर उनको भी नोटिस दो। तो तय कर लो कि फिर अगर यही काम करना है तो तुम्हारी सियासत सिर्फ नोटिस देने तक ही रह जाएगी और कोई काम इंशाल्लाह तुम कर ही नहीं सकोगे। तो ये सोचना है। तो MQM का जो हाल है और PTI 14 सीटों के बावजूद भी कराची में जड़ नहीं बना सकी, अपनी जड़ नहीं पकड़ सकी, उसकी कनेक्टिविटी नहीं बनी, ये खला है। तो मुल्क के जो भी आईनी रियासती जिम्मेदार हैं वो इस सारी सूरत हाल को देख लें और आगे की प्रेडिक्शन खुद कर ले, उन्हें क्या नजर आ रहा है। हमें तो बहुत कुछ नजर आ रहा है, मुल्क को हर तरफ हम नजर आते हैं, क्योंकि कूफा जो है वो किसी मुल्क या कौम का नाम ही खामोश उम्मत का नाम है। खामोशी अपने हकूक़ के ऊपर जब भी कोई ज़रब लगाए उस पर खामोशी दर हकीकत अपनी कमर को तोड़ने के मुतरादिफ है। मैंने फारूक सत्तार साहब से भी यही कहा है कि तमाम कौमियतें आपके गिरद जमा हो रही हैं, तो एक सियासी प्लेटफॉर्म से हट के इस शहर का मुकदमा लड़िए ताकि हम तमाम लोग आपको सपोर्ट करें और इस शहर का जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसको वापस लाया जा सके ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। कानून पसंदी की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगा के हमें बाज़ारों में घुमा के अदालतों में पेश किया गया, लेकिन हमने उन तमाम का एहतराम मलूज़ खातिर रख के उस कानून को एहतराम दिया है। ये और बात है कि अब कानून आपको एहतराम दे ना दे, लेकिन आपने तो एहतराम करना ही। मैं आपको भी पूरे नंबर दूंगा कि आज ये जरा कम बोलने के मूड में थे, लेकिन कि आपने क्या लिया जी दोबारा बोले। प्रोवोक कर दिया। सबसे बड़ी सियासी जमात की जो मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई है, क्या इसको एक करने के लिए आप मुस्तफ़ा कमाल, आफाक अहमद या आमिर खान के पास भी जाएंगे? जैसे नहीं, हम पूरे पाकिस्तान को यकजा करेंगे ना। आने वाले दौर के अंदर आलमी ताकतों के निशाने पर पाकिस्तान है। टेररिज्म सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, सियासत मसला नहीं है भाई। सियासत ऐवानों में की जाती है और ऐवान इस वक्त आपके सामने बिल्कुल ही फारिगुल हाल, उनकी कानून साजी जो उसका अमल आपके सामने है। हम टेररिज्म के सामने जो दीवारें, हम इस रास्ते पे यक जाएँ कि अगर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को बनाया था, हम सब उनकी औलादें मिलकर इस मुल्क को बचाएंगी। 1 साल और सब्र कर लीजिए, 1 साल और सब्र कर लीजिए, आपको नज़र आएगा कि हम ही वो लोग होंगे जो इस मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके और इन दहशतगर्दों से नबर्द आजमाओगे। दर हकीकत हम आलमी ताकतों से नबर्द आजमाओगे और आलमी ताकतों को ये जान लेना चाहिए कि हम सब पाकिस्तान के नाम पर एक हैं और हम इस मुमलिकत को बचा के और तरक्की दे के दिखाएं।